नाज़रीन, प्रोजेक्ट पाक पाकिस्तान के साथ मैं हूं अब्दुल अजीज खान और मेरे साथ मौजूद हैं आमना कमाल खान। माजरत चाहता हूं कि हम लोग जो थे वो इंटरप्ट हो गए एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से, लेकिन आमना यही बात हो रही थी कि प्रोजेक्ट पाक पाकिस्तान जो है इसका जो अब जिस पॉइंट पे ये आके रुक गया है वो ये कि क्या इसको एक नेशनल कैंपेन के तौर पे आगे बढ़ाया जाए या इसको एक मकामी वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से आगे बढ़ाया जाए। दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। और हमें पिछले कुछ प्रोग्राम्स में हमें काफ़ी सवाल आए थे WWF की तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से भी कि गिनेस बुक क्राइटेरिया का मतलब क्या है, इनको एक्सप्लेन किस तरह से किया जाए। तो आज हमारे पास एक मेहमान मौजूद हैं जो इन सवालों के जवाब देंगे। इनका नाम है किम्बरली पैट्रिक और अजीज इज गोइंग टू डू द ऑनर्स। जी हाँ, वेलकम टू द शो किम्बरली। Thank you very much for having me. Now, my first question to you is that once a successful record is set, who holds the record? Is it held by a nation or is it held by a group? How does that work out? The record holder is generally the organization who is taken charge of organizing the record attempt itself. So it's basically at the discretion of the person who's applied for the record and organizes it, how they would like it listed with us. Okay. Now, my second question is because since this is also a cleanup attempt, a lot of times, I mean, the criteria that was sent by Guinness was very specific about where we can collect the garbage from and where we cannot pick it up from. And people were not permitted to pick up garbage from their personal property or industrial areas, and this is the area where garbage usually exists. Now, my biggest concern here is that we were also not allowed to pick up garbage from garbage dumps. And the objection that was raised by a lot of people from Pakistan was that there are a lot of garbage dumps where garbage is overflowing from the dump into the city streets. So how does that work out into the world record attempt? Well, first I'll explain why that rule is in place and then how this situation can be dealt with. That rule is in place because from our definition, once garbage is actually in a dump, it's been collected already. It's in a place designated for trash. However, overflow is certainly eligible to be collected. So if there's overflow from the dumps that are in the streets, that can certainly be included in the collection process. Perfect. Now, my final concern is, and Amna and I were discussing about this, we are actually trying and we are hoping that this world record attempt, it becomes a live television broadcast. So when people are actually doing it, that is when we would like to go live on televisions. And we would like to appeal to all people to basically go out and participate in it. Now, what that means is that we will be handling crowds of such a magnitude that it may not be possible for us to partition the areas where the collection is actually happening. So, is there any way we can incorporate all this into the world record attempt? Certainly, and we do allow for situations like this. Obviously, it's the collection is taking place in a city, in a kind of expansive area. In this case, the cordoned off requirement is really most necessary for when people are checking in, when they're being counted. As long as that is done in a controlled manner, that is absolutely fine. And as for appealing for more participants as the day goes on, this is actually a great advantage of this record category versus other mass participation records. The time frame for the record is 12 hours, and so by no means do we require someone to either collect garbage for the full 12 hours or that they necessarily start at the beginning. So if they wanted to join in halfway through the attempt, that's absolutely fine as long as they are counted accurately. Perfect. Thank you very much for clarifying all these questions with us, Kimberly, and we hope to be in touch with you. Wonderful. Well, thank you for having me on. It was a pleasure. Thank you. अब हम ये कंसर्न्स बहुत लोगों के थे, WWF के भी थे। अब हम इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी मेरा ख्याल है बात करते हैं कि किस तरह से इनको ऑन द ग्राउंड रियलाइज किया जा सकता है, इसको किस हद तक रियलाइज करना मुमकिन होगा। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है, जैसा कि उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड्स जो हैं वो बुनियादी तौर पे ऑर्गेनाइजेशंस होल्ड करती हैं और उसमें जो है वो नेशनल कैंपेन्स को आम तौर पे जो है वो शामिल नहीं किया जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई जब एस्टोनिया की वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट हुई थी तो हालांकि वो एक
پبلک ویلفیئر کے اعتبار سے تو بہت بڑی تھی, انہوں نے پورے کے پورے ملک میں سے جو ہے وہ کچرا صاف کیا, لیکن کیونکہ وہ ایک جگہ پہ موجود نہیں تھے اور وہ کرائیٹیریا کو اس حد تک فلفل نہیں کر سکے جیسے کہ گنس چاہ رہی تھی, تو وہ گنس کے ساتھ وہ نہیں ہے. اور انہی سوالوں پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ لطیف. السلام علیکم سمیرہ, تھینک یو فار جوائننگ اس. تھینک یو ویری مچ آمنہ اور عزیز, کیا حال ہے آپ کے؟ ایک دم فرسٹ کلاس سمیرہ. وہی ہماری یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ اس پوری کیمپین کو اب آگے جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں لے جایا جائے, کیونکہ ہمارے جو انٹرنیٹ پہ اور ٹیلی ویژن پہ سپورٹرز ہیں اس میں دو مختلف جیسے کہ کیمپس ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں دے آر ویری انتھوزیاسٹک اباؤٹ دا ورلڈ ریکارڈ اٹیمپٹ, اور دوسری وہ کیٹیگری ہے جو کہ اس کو ایک نیشنل کیمپین کے طور پہ لے جانا چاہتی ہے. اب بنیادی طور پہ جو ہماری کمبرلی سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو ڈمپڈ ہوا ہوا گاربیج ہے عام طور پہ اس کو جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن دے آر ولنگ ٹو گرانٹ سرٹن ایکسیپشنز ان کیس آف اوور فلو. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں پہ ہے سمیرہ وہ یہ ہے کہ گنس جو ہے وہ ان کی یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر سٹیز جو ہے مختلف شہر کراچی لاہور ان سب کے کچرے کو ٹوٹل کر کے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, تو بنیادی طور پہ گنس کا کرائیٹیریا لے کے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک سٹی کیمپین بن جاتی ہے رادر دین اے نیشنل کیمپین. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ عزیز, ایسے ہے کہ پاکستان میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس کمپین کی کافی ایک ہم ہائپ کریٹ کر رہے تھے, بہت ساری آرگنائزیشن ہمارے ساتھ تھیں, بہت سارے والنٹیئر ساتھ تھے. کچھ لوگوں سے میرے اسی دوران میں بات کرنے کا موقع ملا تو وہ لوگ کافی مایوس ہوئے کہ ایک اسپرٹ تھی کہ ہم نے گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں پاکستان کا نام لے کر آنا ہے اور ہم نے پاکستان کا اپنا ٹائٹل ون کرنا ہے. تو وہ اس وجہ سے کافی مایوسی ہے اور لوگ کچھ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس اسپرٹ کو قائم رکھیں اور بے شک ایک سٹی میگا سٹی کو ٹارگیٹ کریں اور ہم گنیس بک میں اپنا نام درج کروائیں. دوسرے چاہ رہے ہیں کہ ہم نیگوشیٹ کریں, ہم گنیس بک اور ورلڈ ریکارڈ والوں سے ریکویسٹ کریں کہ وہ پاکستان کی اپیل جو ہے اس پہ غور کریں اور کسی نہ کسی طرح اس کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور اگر یہ ایسا ہو گیا تو یہ بہت ہی پاکستان کے لیے مطلب سوشل ویلفیئر کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے. جو پاکستان کے حالات ہیں ہمیں ضرورت ہے کسی ایک کاز کے لیے اکٹھے ہونے کے لیے نیشن وائڈ. تو اس وجہ سے ابھی تک تو مطلب زیادہ میجورٹی تو اس کو پورے پاکستان میں اس کمپین کو چلانا چاہتے ہیں. جی آمنہ, اینی تھنگ؟ یہ ہے. سو بیسکلی دی آئیڈیا از کہ اگر ہم اکٹھے ہو کے ایک پوری قومی کیمپین کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوگی بجائے اس کے کہ ہم مختلف شہروں میں الگ الگ کیمپینز کریں. جی بالکل, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح اگر کوئی گنجائش ہے اپیل کرنے کی پاکستان کے کیس میں گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ والوں سے کہ وہ اس کو کنسیڈر کر لیں نیشنل کمپین کے طور پہ, تو بہت ہی اچھا ہوگا. مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ وائس آف امریکہ کیونکہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک ہے, بات کر رہا ہے, تو وہ ان پاکستانیوں کی آواز ان تک پہنچائے. وہ نیگوسیشنز کا سلسلہ تو ہمارا گنس کے ساتھ جاری ہے, لیکن گنس کی بھی کچھ لیجیٹمیٹ کنسرنز ہیں, اور وہ یہ کہ گنس جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ ایک پبلک ویلفیئر آرگنائزیشن نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ جس انداز میں اس کو سٹرکچر کرنا چاہ رہے ہیں اس سے وہ پبلک ویلفیئر کا ایسپیکٹ جو ہے وہ تھوڑا کمپرومائز ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ اور ہم لوگ ویسے عزیز اور میں بات کر رہے تھے, ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس میں آپ کی انپٹ بھی بہت ضروری ہے. آپ جو کہ یہ شو دیکھتے ہیں, آپ جو اس مہم میں شامل ہونا چاہتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے, آپ کا کیا فیڈ بیک ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو ہمیں فیس بک پہ ضرور بتائیے, ہمیں ای میل کیجیے, میسج کیجیے, کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے. نہ صرف آپ کا خیال امپورٹنٹ ہے بلکہ اس کو فرام دس پوائنٹ آنورڈ جس ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے اس سے جو ہے وہ اس کے اسپانسرز پہ بھی اثر پڑے گا. یعنی ایک نیشنل کیمپین کے حوالے سے اسپانسرز مختلف ہوں گے اور ورلڈ ریکارڈ ایک سٹی وائڈ ورلڈ ریکارڈ میں اسپانسرز مختلف ہوں گے. اور ناظرین, ہمارے ساتھ اب اسی گفتگو میں شریک ہونے کے لیے ایک اور مہمان بھی شامل ہیں, اور یہ ہیں جوش کیپلن, جو امریکہ میں اسی قسم کی کیمپینز کو آرگنائز کرتے آئے ہیں. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کا آغاز جو ہے وہ آمنہ کریں ان کے ساتھ.
Thank you for joining us, Josh. आपको हम ये बताते चले कि जॉश का ताल्लुक वाशिंगटन में अमेरिकन यूनिवर्सिटी से है, जहां वो सस्टेनेबिलिटी ऑफिस के साथ काम करते हैं और तलबा को सिखाते हैं कि किस तरह से दूसरे तलबा को सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाया जाए, उन्हें किस तरह कन्विंस किया जाए. So Josh, thanks again for joining us. I was just telling our audience that you are with the sustainability office at the American University and you teach students how to connect with other students on the green movement, on sustainability. So there's a lot of ideas going from one person to another. How does that work? Well, what we try to do is we select a small group of students who have expressed to us an interest in the environment or sustainability, and we teach them about these topics, such as waste or recycling, and we task them with then going out and leading activities and educating other students. Now, I also understand that American University takes part in different competitions like Recyclemania, which is a national competition here in the United States. What do you do with the trash that is collected? What happens to it? How does the recycling part work? So the idea behind the competition is to educate people about where their trash goes and to put it into the right bins so that we can keep as much trash as possible out of the landfill, which is the goal. Whether that's going to a recycling center or a compost facility, or if we can find ways to not create the trash in the first place, that's the best way to do it. So we'll kind of do all kinds of workshops and activities. We'll show people what the bins look like, where they are. So जॉर्ज हमें बता रहे हैं कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं तो वो रिसाइकलिंग पर तवज्जो देते हैं और कोशिश करते हैं कि ट्रैश को लैंडफिल से बाहर रखा जाए और रिसाइकलिंग फैसिलिटी की तरफ भेजा जाए ताकि उससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकें. हम इनसे ये पूछेंगे कि व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेंड थिंग्स टू द रिसाइकलिंग, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेंड items to the recycling facility versus the landfill? Can you just sort of weigh in a little bit on that? Absolutely, and that's a really great question. And it's very, very important to be able to reuse things like plastic or paper. There are finite resources that we have, and our culture here is one that we produce a lot of stuff that's only supposed to be used once and then thrown away. And when it goes to a landfill, it sits there for decades and decades or even centuries. Without being able to be used again. So it's just not just it's very environmentally friendly because you're using less resources, but also from an economic standpoint, much more efficient to be able to reuse these things instead of just letting them sit in a landfill for so long. थैंक यू. जॉश हमें बता रहे हैं कि रिसाइकिल करना, रीयूज़ करना, दोबारा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि कचरा जो है, सामान जो है वो लैंडफिल्स में कई सदियों तक ना पड़ा रहे, जहाँ वो कंपोस्ट नहीं होगा, जहाँ उसका और कुछ नहीं बनेगा. कम से कम अगर हम रिसाइकिल करते हैं तो हम इस सामान को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ अब हम अपनी मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में और हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से इसको आगे ले जाया जाए. सो जॉश, जस्ट वन वेरी क्विक लास्ट क्वेश्चन from you. What was one major challenge that you guys faced in terms of cleanup, in terms of educating students how to go into that area? What was one of your major challenges and how did you deal with it? The biggest challenge is educating people as to what goes where when they're throwing it away. If they have a piece of plastic, they know they should put it in the correct bin for plastic. When people are throwing things away, they usually make the decision of where to throw it within 2 seconds or less. So being able to craft messages to reach them in that 2 seconds where they're thinking about it is challenging. But once people know what to do, they tend to be able to replicate that behavior for some time to come. Thank you so much for being with us today, Thank Josh. you. So, Aziz, जैसे Josh कह रहे हैं, messaging is very important. Absolutely. और इसमें जो है वो मतलब ना सिर्फ ये एक वन टाइम अटेम्प्ट होती है बल्कि एक ऐसा कल्चर बिल्ड करने की ज़रूरत होती है जिसको कि फिर आगे क्या मतलब कैरी फॉरवर्ड किया जा सके. तो नाज़रीन, हमारे शो के ख़त्म होने का टाइम आ चुका है, लेकिन इसको एक हम बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड्स के ऊपर ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि आपका फैसला जो है वो इसको बुनियादी तौर पर अब डायरेक्शन देगा. इट इज़ वेरी पॉसिबल फॉर अस टू गो फॉर द वर्ल्ड रिकॉर्ड और उसकी वजह यह है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो हमसे सिर्फ डिमांड कर रहा है तकरीबन 1.5 लाख लोग एक शहर के अंदर.
لیکن اگر ہم نے وہ روٹ لی تو پھر بہت پاسبل ہے کہ ہمیں باقی شہر جو ہیں وہ ایکسکلوڈ کرنے پڑیں. اور ہمارے بہت سارے فینز ہیں جنہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے پنجاب سے, مختلف شہروں سے, تو وی آر ناٹ شیور ویدر وی وڈ بی ایبل ٹو انکارپوریٹ دیم. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اپنے تمام فینس کو لے کے اس کو ایک نیشنل کیمپین کے طور پہ آگے بڑھائیں, اور اگر ہم نے اس طرح سے کیا تو پھر گنس کے ساتھ ابھی ہماری نیگوسیشنز چل رہی ہیں, اینڈ وی آر ناٹ شیور کہ اس میں گنس جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا. تو آپ کی رائے کا ہم کو انتظار رہے گا, اور ہمارے فیس بک پیج پہ آپ ہمیں اپنے سجیشنز اور اپنی اس حوالے سے جو ہے وہ رائے پہنچاتے رہیے گا. تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ہمیں اپنے سوال بھیجتے رہیے, اپنے کنسرنز بھیجتے رہیے, اپنی انٹریز بھیجتے رہیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.